بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ پیارے ناظرین، آپ لوگوں کو آج ایک ایسی ذکر کی فضیلت بیان کرتی ہوں، اللہ کے ذکر کی فضیلت کا بیان کر رہی ہوں، آپ لوگ غور سے سنیے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا وہ میرے متعلق گمان رکھتا ہے میں ویسا ہوتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ چنانچہ اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اپنی تنہائی میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کے مجمع سے بہتر مجمع میں، فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ یہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتلاؤں جو ہمارے اعمال میں سب سے بہتر ہے اور تمہارے مالک پروردگار کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور سونے چاندی کے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتلائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی صدقہ عمل خیر اللہ کے ذکر سے افضل نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے اس پر مامور ہیں کہ راستوں میں گھوم پھر کر اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ پس جب وہ کسی جماعت کو اللہ جل شانہ کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ اپنے مقصود ذکر اللہ کی طرف آ جاؤ، تو وہ سب فرشتے مل کر آسمان دنیا تک ان ذکر کرنے والوں کو اپنے بازوؤں کے سائے میں لے لیتے ہیں، آخر حدیث تک۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے پروردگار کا ذکر کرتا ہے اور اس شخص کو جو اپنے پروردگار کا ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردے کی سی مثال ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، جب بھی کوئی جماعت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے تو فوراً رحمت کے فرشتے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سکون اطمینان ان پر برسنے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے ان ذکر کرنے والوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو اس کے پاس موجود رہتے ہیں۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے پروردگار کا ذکر کرتا ہے اور اس شخص کی جو اپنے پروردگار کا ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردے کی مثال ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، جب بھی کوئی جماعت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے تو فوراً رحمت کی فرشتے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سکون اطمینان ان پر برسنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے ان ذکر کرنے والوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو اس کے پاس موجود رہتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے معجب اجر و ثواب
احکام تو بہت ہو گئے، آپ تو مجھے کوئی ایسی چیز بتلا دیجیے جس کو میں مضبوط پکڑ لوں اور برابر کرتا رہوں۔ آپ نے فرمایا تمہاری زبان برابر اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہنی چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابی معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ آخری بات جس پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے دریافت کیا کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عمل یہ ہے کہ تمہیں اس حالت میں موت آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ اگر ایک آدمی کی گود میں درہم روپیے بھرے ہوں اور وہ ان کو برابر تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا آدمی برابر اللہ کا ذکر کر رہا ہو تو اللہ کا ذکر کرنے والا اس درہم تقسیم کرنے والے سے افضل و اعلیٰ ہوگا۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بہشت کے سبزاروں میں گزرا کرو تو سیر ہو کر چل لیا کرو، یعنی ذکر اللہ کی نعمت خوب اچھی طرح حاصل کر لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا بہشت کے باغ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ذکر کے حلقے۔ پیارے ناظرین، دیکھا آپ نے اللہ کے ذکر میں کتنی فضیلت ہے، برکتیں ہیں، نعمتیں ہیں۔ اللہ کا ذکر ہر وقت آپ لوگ کرتے رہیے، زبان سے بولنا ہے اور کچھ بھی نہیں، ایک جگہ بیٹھنے کا نہیں، جہاں بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے اللہ کا ذکر کیا کرو آپ لوگ، اس میں بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ہر دعا، ہر مراد، ہر آپ کی تمنا تو پوری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے خوش ہوتے ہیں اور آپ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر جو کرتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ جو بھی آپ لوگ میرے چینل سے جڑے ہوئے ہیں ان سب کے لیے میں دعا کرتی ہوں، نام بنام بھی اور غیبانے میں جتنے بھی آپ لوگ مجھ سے دعا کرنے کی خواہش کرتے ہیں ان سب کے لیے بلکہ دعا کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے میری دعا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جو بھی آپ لوگ میرے چینل سے جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے میں خصوصی دعا کرتی ہوں ہر نماز میں، اور سب سورت پنسورے وغیرہ پڑھ کے آپ لوگوں کے واسطے خصوصیت کے ساتھ دعائیں کر رہی ہوں۔ اور اب بھی جو بھی ہے آپ لوگ جو نامہ لکھے ہیں اس کے ان کے ناموں کے خصوصی دعا کرتی ہوں ان کے واسطے۔ تسنیم افروز کے والد صاحب کو دعائیں، اللہ تعالیٰ ان کی صحت تندرستی دے، خوش رکھے، اللہ ان کی صحت طاقت دے، قوت دے، صحت دے، ان کی جو ہر بلا بیماری سے ان کو بچاؤ، ان کی عمر دراز کرو، خوش رہو، صحت مند تندرست کر دو اللہ تعالیٰ۔ اللہ سے یہی دعا ہے۔ اور دوسرے سیدہ امامہ سالار، سیدہ امامہ سالار، وہ بھی اللہ ان کو بھی اچھا رکھو، ان کی دلی مراد پوری کرو، ان کے جو بھی آرزو ارمان کے پورے کرو، ان کے کاروبار میں ترقی دو، نوکری میں ترقی دو، گھر میں خیر و برکت دو، ان کو صحت مند تندرست رکھو یا اللہ یا رب العالمین۔ اللہ کی طرف ماما سالار رافیہ عبد المنان، سیدہ بی بی بنت حنان، زید بٹ، رفیہ، صالحہ علی،
ان سب کے لیے میری دعا ہے، تمنا ہے، اللہ ان لوگوں کے سب کے دلی مراد پورے کرو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ان کے دعائیں، ان کی ارمان، ان کے آرزو جو بھی ہے، ان کے مطالبات اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ان کے گھر میں خیر و عافیت رکھے، صحت تندرستی رکھے، امن سکون چین میں راحت میں رکھے، روزی عزت میں ترقی دے، ان کے آناگرے میں، ان کے کاروبار میں ترقی دے اللہ تعالیٰ، اور ان لوگوں کو فکر یا اللہ یا رب العالمین، یہ ان لوگوں جو بھی میرے بچے میرے لیے میرے سے دعا کرانا چاہے، دعا کرنے کا مطالبہ کرے، وہ لوگوں کے سب دلی مراد پوری کرو یا اللہ یا رب العالمین، ان کی جو بھی آرزو ارمان ہے پورے ہوئے، ان کو صحت و تندرستی دو، خیر و عافیت دو، ان کے گھر میں امن سکون چاہیے۔ پیارے ناظرین، آپ سب کے لیے میں دعا کر رہی ہوں، اللہ آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، امن سکون چین میں رکھے، ہر بلا بیماری سے بچائے، صحت مند تندرست رکھے آپ لوگوں کو۔ اللہ سے میری دعا ہے آپ لوگ اچھے رہیں گے، اور میری دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین سبحان۔ بس آج کے لیے اتنا ہی ہے، کل پھر نئی دعا کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گی، جب تک کے لیے خدا حافظ۔